टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह भी फाइनल स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप। तमाम खिलाड़ियों को कंडीशंस के हिसाब से मुंतखब किया गया। बाबर आजम को इन कंडीशंस में ज़रूरत पड़ेगी। टीम सेलेक्टर आकिब जावेद की हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टीम का वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद का इजहार। टीम जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है अच्छी नहीं है, और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे। और टी20 तो वैसे भी आप रिलैक्स हो ही नहीं सकते। टी20 कप्तान सलमान अली आगा ने हर वर्ल्ड कप चैलेंजिंग करार दे दिया। किसी भी मरहले पर रिलैक्स नहीं हो सकते। अच्छी क्रिकेट खेलने और जीतने का आज़म। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड को मेगा इवेंट में शामिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान। भारत में मैचेस खेलने से मुताल्लिक बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए गए। सिक्योरिटी असेसमेंट में बांग्लादेश की टीम को भारत में कोई काबिल तस्दीक सिक्योरिटी खतरा साबित नहीं हुआ। आईसीसी का एलामिया। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। जब मौसम की शिद्दत होती है तो हर साल वहां से नकल मकानी का एक सिलसिला होता है। हुकूमत ने वादी तीरा को फौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के लिए करार दे दिए। रजाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड से रखे गए। वादी तीरा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। तीनों का ताल्लुक फितनातुल हिंदुस्तान से था। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब में हमला करने वाला खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द की 21 साला अब्दुर्रहमान के नाम से शनाख्त। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी में खुदकुश हमले में 5 अफराद शहीद हो गए थे। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का नवा रोज। सानेह में जाँ बहक अफराद की तादाद 72 हो गई। 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। दिल्ली कॉलोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद की इज्तिमाही नमाज जनाजा। बदकिस्मत खानदान के 2 अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। गार्डन लश्करी विलेज में मोहम्मद शैस की भी नमाज जनाजा। सानेह में जाँ बहक अथर शेख की सखर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाहौर के निजी होटल में गुज़िश्ता रोज की आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। होटल मालिक समेत 6 अफराद को नामजद किया गया। 2 मुल्जिमान के गिरफ्तार। होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब होने का इंकशाफ। सुई गैस की लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। हिफाजती इंतजामात नहीं थे और बॉयलर चलाने वाला शख्स भी ना तजुर्बाकार था। मुकदमे का मतन। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया। ज़ियारत में पारा -12, कल्लात में -11, कोयटा में -5, चमन और जोब में -4 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में छतों से गिरता बारिश का पानी जम गया। मुनफरिद मनाजिर की तस्वीर तवज्जो का मरकज बन गई। शदीद मौसम के बायस बलूचिस्तान के 2 अजला में कई पाबंदियां। ज़ियारत और कच्ची में दफ़ा 144 के तहत सयाहती मकामात की सैर, कैंपिंग, अवामी इज्तिमात और तैराकी पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर पहाड़ी इलाकों का सफ़र न करने की अपील। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्नो क्लियरेंस सेल दिन रात मुतहर्रिक। मरी में मुसलसल 30 घंटे बर्फबारी के बाद सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई। बर्फबारी के बाइस कई सड़कें बंद। 185 किलोमीटर तवील छोटी बड़ी 48 सड़कें साफ कर दी गईं।
آزاد کشمیر میں برفباری میں پھنسے شہریوں کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، کوٹلی اور نکیال میں سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی، شہریوں میں امدادی اشیاء بھی تقسیم، علاقے کے اہم زمینی راستے بھی بحال کر دیے گئے۔ کراچی میں سردی کی شدت برقرار، رات میں درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ، سردی کی شدت 4 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ سرد موسم کے باعث کل اسکول صبح 9 بجے ہی کھلیں گے۔ پرائیویٹ اسکولوں اور کالجز نے 31 اگست تک پرانا شیڈیول جاری رکھنے کا ہی اعلان کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہونے کی پیش گوئی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں اور شدید برفباری کا امکان۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور بل، صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال۔ اجلاس میں دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل منظور کیے گئے تھے۔ صدر زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ پنجاب کے 51 شہروں میں مریم نواز کا سوہنا پنجاب پروجیکٹ پر کام شروع، صوبے کے ہر شہر میں سیوریج نظام بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ آئین بنیادی انسانی حقوق، صاف شفاف انتخابات کی ضمانت دیتا ہے۔ آئین کہتا ہے ملک کو عوام کی مرضی و منشا سے چلایا جائے گا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران موبائل فونز کی درآمدات میں 32.82% اضافہ، 270 ارب 86 کروڑ کے موبائل فونز درآمد کیے گئے۔ جولائی تا دسمبر 2025 کے دوران سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے مجموعی نقصانات 207 ارب روپے ریکارڈ، ڈسکوز کی نااہلی کی مد میں 108 ارب اور بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات 99 ارب روپے رہے۔ ایف بی آر کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے متعدد کارروائیوں کے دوران 23 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی نان کسٹمز پیڈ گاڑیاں اور دیگر اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین سے ٹیلی فونک رابطہ، مشترکہ مفادات کا فروغ، علاقائی امن و خوشحالی کے لیے رابطوں اور تعاون کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار اور قطری وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز کا بھی رابطہ، مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات، محسن نقوی کا چینی قونصل جنرل کی خدمات کو خراج تحسین، سب پاکستان کی ترقی کی حیرت انگیز رفتار کے معترف ہیں، چینی قونصل جنرل کی گفتگو۔ نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی کا دعوے دار، بھارت عالمی سفارتی تنہائی اور بڑھتے معاشی دباؤ کا شکار، بھارت امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے مکمل سرنگو۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ ٹیرف پابندیوں کے بعد بھارت کی جانب سے روسی تیل خریداری میں کمی کی تصدیق کر دی۔ افغان طالبان رجیم میں افغانستان کا اقتصادی مستقبل تاریک ہو گیا، شرپسند ٹولی کی توجہ معیشت کی بجائے جبر و استبداد اور دہشت گردوں کی حمایت سے اقتدار مضبوط کرنے پر مرکوز۔ طالبان رجیم میں سرمایہ کاری کے لیے ضروری فریم ورک تک موجود نہیں، سابق افغان وزیر خزانہ انوار الحق احدی نے پول کھول دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں سانحہ ہندواڑہ کو 35 سال مکمل۔ 25 جنوری 1990 کو بھارتی قابض فورسز نے پرامن طور پر اپنے حقوق مانگنے والے کشمیریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ کم از کم 21 بے گناہ کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے۔ قتل و غارت پر وادی کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ میانمار کے وزیر خارجہ 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹھانسو کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ بلوچستان میں کتوں اور بلیوں کو مارنے کے بجائے بین الاقوامی معیار کی ویکسین دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی نے واضح کیا، آوارہ جانوروں کے مسئلے کا حل قتل نہیں۔ ڈسکا کے قریب تیز رفتار کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار، سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی و تعزیت۔ لاہور میں پی آئی اے روڈ پر غباروں میں ہوا بھرنے والی ٹینکی پھٹ گئی، خاتون جاں بحق اور 10 سالہ بچی زخمی ہو گئی۔
کراچی کے علاقے قائد آباد میں شادی کی تقریب میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لکی مروت کے علاقے وانڈا سہمو میں زہریلا کھانا کھانے سے نوجوان جاں بحق، 7 افراد کی حالت خیر ہو گئی۔ فیصل آباد میں جڑاوالا روڈ کے قریب شیر نے وائلڈ لائف ٹیم پر حملہ کر دیا، ایک اہلکار تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، جلوی مارکیٹ دربار میں شیروں کو رکھا گیا تھا۔ لاہور میں محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے عملے کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، 44 بطخیں تحویل میں لے لیں، 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ لیا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مردہ مرغیوں سے بھرا رکشہ پکڑ لیا، 700 کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا۔ یورپ کی جانب سے آنکھیں دکھائے جانے پر امریکی صدر پورے گرین لینڈ کی ملکیت کے مشن سے پیچھے ہٹنے لگے، جزیرے پر جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں کی خود مختاری لیں گے، جو چاہیے سب حاصل کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ برطانیہ کی تنقید کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا۔ امریکی صدر نے تازہ بیان میں برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دیا، کہا کہ برطانیہ کے فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئس فورس کے ہاتھوں ایک اور شہری کی ہلاکت پر ہنگامے پھوٹ پڑے، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، سڑکیں میدان نے جنگ کا منظر پیش کرنے لگیں، پولیس سے جھڑپ میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے، کچھ کی حالت تشویشناک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر لوگوں کو بغاوت پر بھڑکانے کا الزام عائد کر دیا۔ البانیہ میں نائب وزیر اعظم پر فرد جرم عائد ہونے کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے سرکاری عمارت پر پیٹرول بم پھینک دیے، پولیس کا منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔ دشمن نے مہم جوئی کی تو اسے پچھتانے پر مجبور کر دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کے نائب کمانڈر کا انتباہ، دشمن 12 روزہ جنگ میں شکست کی ہزیمت مٹانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، احمد واحدی کی گفتگو۔ روس کا بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے یوکرین پر حملہ، ڈرون تیار کرنے والے یونٹ اور یوکرینی فوج کو توانائی فراہم کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، مزید علاقے بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ، 136 مقامات پر روسی حملے ناکام بنائے، یوکرینی حکام کا موقف۔ ہوائی میں آتش فشاں پھٹ پڑا، 1600 فٹ بلند دہکتے لال لاوے کا فوارہ، کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، 20 کروڑ 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، 10,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئیں، ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے، متاثرہ شہروں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ، 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈ کو متحرک کر دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پی ایس ایل ورک شاپ آمد، آکشن کے حوالے سے ہونے والے ورک شاپ میں طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ سندھ کے مستحق کھلاڑیوں کے لیے انڈومنٹ فنڈ سے مالی امداد کی منظوری، 230 کھلاڑیوں کو 1 کروڑ 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ لاہور میں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا انعقاد، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر ریس کے دوران گر کر معمولی زخمی ہوئے۔ عالمی نمبر 4 سربیا کے نوواک جوکووچ نے منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا، گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس میں 400 میچز جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے، نیدرلینڈز کے بوٹکوین کو شکست دے کر آسٹریلین اوپن کے چوتھے راؤنڈ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ امریکی کلائمبر ایلیکس ہونولڈ نے تائپے کی 101 منزلہ بلند ترین عمارت بغیر حفاظتی اقدامات سر کر لی، کسی مدد کے بغیر تائپے 101 کو سر کرنے والے پہلے انسان بن گئے۔ اور یتیم بچی کو قاتلوں سے بچانے کی کہانی، ایکشن فلم شیلٹر ریلیز کے لیے تیار، 30 جنوری کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔